چلو بھائی پیارے بچوں، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج نئی علی بابا 40 چور۔ صحیح ہے، تصویریں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں اس میں۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ علی بابا 40 چور کہانی کا نام۔ ایران کے کسی شہر میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام علی بابا، دوسرے کا نام تھا قاسم۔ ان کا باپ معمولی سا آدمی تھا، جو تھوڑا بہت اس کے پاس تھا اس نے مرنے سے پہلے دونوں بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا۔ اس لحاظ سے دونوں کا حال ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن قسمت کے کھیل انوکھے ہوتے ہیں۔ قاسم نے جس عورت سے شادی کی اسے تھوڑے دن بعد ورثے میں ایک دکان، ورثہ کسے کہتے ہیں؟ ان کے ابا مر گئے، ان سے جو جائیداد ملی اسے کیا بولتے ہیں؟ ورثہ۔ یعنی قاسم کے سسر کا جب انتقال ہوا تو لیکن قسمت کے کھیل انوکھے ہوتے ہیں۔ قاسم نے جس عورت سے شادی کی اسے تھوڑے دن بعد ورثے میں ایک دکان جس میں ہر طرح کا مال تھا اور ایک گودام مل گیا جس میں عمدہ سے عمدہ سامان رکھا تھا۔ دکان اور گودام کے علاوہ بھی بہت سی جائیداد ہاتھ آئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم دیکھتے ہی دیکھتے اتنا خوشحال ہو گیا کہ اس کا شمار شہر کے امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ علی بابا کی شادی جس عورت سے ہوئی وہ اسی کی طرح غریب تھی، زندگی بڑی مشکل سے گزرتی تھی۔ علی بابا کے پاس صرف 3 گدھے تھے۔ اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ روز جنگل چلا جاتا جو شہر کے پاس ہی تھا۔ وہاں وہ لکڑیاں کاٹ کر گدھوں پر لادتا اور شہر آ جاتا، لکڑیاں اونے پونے بیچ کر گھر کا خرچ چلاتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گیا، اب یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے۔ ایک دن وہ جنگل میں گیا اور جب اتنی لکڑیاں کاٹ چکا جن کا بوجھ گدھے اٹھا سکتے تھے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سمت میں بڑی گرد اڑنے لگی، دھول۔ بہت پریشان ہو گیا وہ۔ ایک سمت میں بڑی گرد اڑنے لگی ہے اور اس کی طرف بڑھی آ رہی ہے، وہ گرد آ رہی ہے اس کی طرف۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آتے ہیں، یعنی گھوڑے آ رہے ہیں بھاگ بھاگ کے اس کی طرف۔ اگرچہ اس علاقے میں چوروں کا ذکر سننے میں نہ آتا تھا، لیکن علی بابا کو لگا کہ یہ گھڑ سوار چوروں کا ٹولہ ہیں۔ علی بابا گدھوں کو تو بھول گیا، اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ جھٹ پٹ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ درخت پر شاخیں بہت اور پتے بے شمار تھے، ان کے درمیان چھپنا آسان تھا۔ علی بابا شاخوں میں ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گیا اور اطمینان کی سانس لی کہ میں اب سب کو دیکھ سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ درخت ایک الگ تھلگ چٹان کے قریب تھا۔ چٹان سمجھتے ہیں نا، پتھر کا جو پہاڑ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ چٹان۔ چٹان بہت اونچی اور بالکل سیدھی تھی، اس وجہ سے چٹان پر کسی طرف سے بھی چڑھنا ممکن نہ تھا۔ گھڑ سوار جو ہٹے کٹے ہر طرح مسلح کا مطلب تلواریں لگی ہوئی ہیں، اس میں بندوق ہیں ان کے پاس۔ پرانے زمانے کی کہانی ہے، اس وقت بندوق نہیں ہوتی تھی، اس وقت کیا ہوتی تھی؟ تلوار ہوتی تھی۔ ہر طرح مسلح اور تعداد میں بہت سے تھے۔ چٹان کے پاس پہنچے اور اتر پڑے۔ اب سامنے چٹان ہے اور جانے کا راستہ ہی نہیں، وہاں اتر گئے وہ سارے۔ علی بابا حیران ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ علی بابا نے انہیں گنا تو وہ پورے 40 تھے۔ ان کے ہتھیار اور ڈراؤنے حلیے دیکھ کر علی بابا کو کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ چور ہیں۔ ان کی اصلیت پہچاننے میں اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی تھی۔ یہ ایسے لٹیرے تھے جو آس پاس کے علاقوں میں کبھی چوری چکاری نہ کرتے تھے، بلکہ لوٹ مار کرنے اور ڈاکے ڈالنے کے لیے دور دراز کے مقامات کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس کے بعد علی بابا نے جو دیکھا تو شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ ہر گھڑ سوار نے لگام اتار کر گھوڑے کو رسی سے باندھا
پھر اس کے گلے میں ایک تھیلا ڈال دیا جس میں جو بھرے ہوئے تھے. پتہ ہے نا گھوڑوں کو کھانا کھلانے کے لیے تھیلا اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اندر ہی اندر منہ مار مار کے کھاتا رہتا ہے. جو بھرے ہوئے تھے. پھر ہر ایک نے اپنا اپنا تھیلا اٹھایا. ہر تھیلا اتنا بھاری معلوم ہو رہا تھا کہ علی بابا سمجھ گیا کہ وہ سونے چاندی اور اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے. ایک تھیلا گھوڑے کو باندھ دیا اور ایک تھیلا انہوں نے اٹھا لیا, اور ہر تھیلے میں کیا تھی. اس کے بعد ٹھیک ہے, چوروں میں جو سب سے نمایاں تھا وہ ان کا سردار لگتا تھا. اس نے بھی باقی چوروں کی طرح تھیلا اٹھا رکھا تھا. سردار اس چٹان تک آیا جو درخت کے پاس تھی. اب وہ درخت ہے, اوپر کون ہے؟ علی بابا ہے, اور نیچے چٹان ہے, اور وہ درخت کے قریب آ گئے. اس نے چند جھاڑیاں ہٹا کر بلند آواز میں یہ الفاظ کہے, کھل جا سم سم. کیا بولا؟ سم سم بھی بولتے ہیں اور سم سم بھی بولتے ہیں. کھل جا سم سم. یہ کہتے ہی چٹان میں ایک دروازہ کھل گیا. دروازہ کھل گیا. ہاں, چٹان میں ایک دروازہ کھل گیا. جب ایک ایک کر کے سب چور اندر جا چکے تو سردار نے بھی اندر قدم رکھا اور اس کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا. چور خاصی دیر غار میں رہے. علی بابا درخت سے نہ اترا. اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے اترنے کے بعد ان چوروں میں سے کوئی یا سب کے سب باہر آ گئے تو وہ پکڑا جائے گا. درخت پر چھپے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. ایک مرتبہ علی بابا کے دل میں لالچ بھی آیا کہ نیچے اتر کر 2 گھوڑے ہتھیا لے, ایک پر سوار ہو جائے اور دوسرے کی باغ ڈور سنبھال کر تینوں گدھوں کا ہانکتا ہوا شہر کی طرف چل دے. یہ خیال آیا اسے, لیکن یہ بات خطرے سے خالی نہ تھی. اس لیے اس نے سوچا کہ درخت پر چھپے رہنے ہی میں عقل مندی ہے. آخر کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور 40 چور باہر آ گئے. سردار جو سب سے آخر میں دروازے میں داخل ہوا تھا اس مرتبہ سب سے پہلے باہر نکلا. جب باقی چور قطار باندھ کر اس کے سامنے سے گزر گئے تو علی بابا نے اس کو کہتے سنا, بند ہو جا سم سم. صحیح ہے, یعنی کھولنے کا جو پاس ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ سم سم. اور بند ہونے کا مطلب بند ہو جا سم سم. اور دروازہ بند ہو گیا. ہر چور اپنے اپنے گھوڑے پر چڑھا. جب سردار نے دیکھا کہ سب روانہ ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو آگے آگے چلا اور چور جدھر سے آئے تھے ادھر چلے گئے. علی بابا پھر بھی درخت سے نہ اترا. دل میں کہنے لگا کہ وہ شاید کوئی چیز بھول گئے ہوں اور اس وجہ سے پلٹ آئیں. ایسا ہوا تو وہ مجھے دھر لیں گے. وہ چوروں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. اس کے باوجود وہ خاصی دیر تک چھپا رہا. جب اسے محسوس ہوا کہ اب کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے تو درخت سے اتر آیا. اب سب چور بھاگ گئے, چلے گئے, وہ آ گیا نیچے اتر کے. اسے یاد تھا کہ سردار نے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے تھے. اس کا دل چاہنے لگا کہ دیکھوں میرے کہنے سے بھی دروازہ کھلے گا یا نہیں. اس نے ان جھاڑیوں کو ہٹایا جن کی اوٹ میں وہ دروازہ تھا اور قریب جا کر کھل جا سم سم کہا. دروازہ فوراً چوپٹ کھل گیا. صحیح ہے. علی بابا کا خیال تھا کہ اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے بہت بڑا ہال ہے جس کی گنبد نما چھت بہت اونچی ہے. چھت میں ایک بڑا روشن دان ہے جہاں سے دن کا اجالا ہال میں پھیلا ہوا ہے. علی بابا نے دیکھا کہ کھانے پینے کی چیزیں ڈھیر ساری موجود ہیں. قیمتی کپڑوں کے تھانوں کے انبار لگے ہیں, کپڑوں کے تھان لگے ہیں. کہیں ریشمی لباس ہے تو کہیں سنہری تاروں والا زربفت اور کمخاب. یہ نام ہے کپڑوں کا, زربفت اور کمخاب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کپڑا جس میں ایک تار سونے کا چلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ زربفت. اور کمخاب
جو مخمل کے طرح کے کپڑا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کمخاب۔ قالین ایسے کہ جن کی قیمت خیال سے باہر، سونے چاندی کے سکوں کے ڈھیر لگے تھے۔ اندر گیا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تھان پڑے ہیں، کپڑے پڑے ہیں، صحیح ہے، اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں۔ بوروں اور چمڑے کے تھیلوں میں اشرفیاں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں۔ اشرفی کسے کہتے ہیں؟ سونے کے جو سکے ہوتے ہیں نا، یہ بورے اور تھیلے ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے تھے، ایک تھیلا اس کے اوپر دوسرا تھیلا، اس کے اوپر تیسرا تھیلا، اتنا مال رکھا ہوا ہے، ہوئے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر علی بابا کو لگا کہ یہ غار برسوں سے تو کیا صدیوں سے چوروں ڈاکوؤں کا ٹھکانہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہی چور نہیں، اس سے پہلے بھی چور سارا سامان لا کے یہیں رکھتے تھے۔ علی بابا ذرا نہ ہچکچایا اور جو دل میں سوچا تھا فوراً اس پر عمل کیا۔ غار میں قدم رکھتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس بات سے علی بابا کو کوئی پریشانی نہ ہوئی کیونکہ اسے دروازہ کھولنے کا راز معلوم ہو چکا تھا۔ یوں تو غار میں ایک سے ایک قیمتی چیز موجود تھی، لیکن علی بابا کی نظر صرف اشرفیوں پر تھی، اور وہ بھی جو تھیلوں میں بھری تھی۔ گدھے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، انہیں ڈھونڈ کر لایا اور دروازے کے آگے لا کھڑا کیا۔ اشرفیوں کے جتنے تھیلے ان پر لد سکتے تھے لادے، اور پھر تھیلوں کو چھپانے کی غرض سے اوپر لکڑیاں چن دیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازے کی خصوصیت یہی تھی کہ جب علی بابا اندر قدم رکھتا تو آپ سے آپ بند ہوتا جاتا، اور جب باہر آتا تو کھلے کا کھلا رہتا۔ یعنی اندر جانے میں وہ خود بخود بند ہو رہا ہے، لیکن باہر آنے میں وہ خود بخود بند نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو بولنا پڑ رہا ہے۔ گدھوں کو لاد کر علی بابا نے شہر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر گدھوں کو صحن میں کھڑا کر کے دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ اوپر لکڑیاں وکڑیاں ڈال دیں، نیچے اس نے بوریاں چھپا دیں اور لے آیا گھر میں۔ لکڑیاں اتار کر ایک طرف ڈالیں، تھیلے اٹھائے اور گھر میں لے جا کر بیوی کے سامنے رکھ دیے۔ واو، کیا آ گئیں گھر میں؟ سونے کے سکے، اشرفیاں۔ بیوی نے تھیلوں کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ سکوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دل میں شبہ پیدا ہوا کہ علی بابا نے کہیں چوری کی ہے، اس سے رہا نہ گیا۔ تڑق کر بولی۔ تڑق کر بولی کا مطلب ہوتا ہے چیخ کر بولی، علی بابا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بدماش ہو کہ۔ علی بابا نے فوراً بات کاٹ کر کہا، فضول کی سوچ، اتنا نہ گھبراؤ، میں چور نہیں بلکہ یوں کہو کہ ایک ایسا چور ہوں جس نے بڑے دھڑلے کے چوروں کو لوٹا ہے۔ یعنی میں نے عام آدمی کو نہیں لوٹا ہے، میں نے کس کو لوٹا ہے؟ بڑے دھڑلے کے چوروں کو لوٹا ہے۔ جب میں اپنی خوش قسمتی کا قصہ تمہیں سناؤں گا تو میرے بارے میں تمہارے دل میں جو برے برے خیالات آ رہے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلے الٹ دیے اور ان کے سامنے سونے کے سکوں کا بڑا انبار لگ گیا۔ ان کی چمک دمک سے بیوی کے ہوش جاتے رہے۔ علی بابا نے اسے سارا قصہ اول سے آخر تک سنایا، اور جب سنا چکا تو تاکید کی کہ اس معاملے کا کسی اور سے ذکر نہ کرے۔ بیوی کا خوف دور ہو گیا تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی اور سامنے پڑی اشرفیوں کو ایک ایک کر کے گننے لگی۔ علی بابا نے کہا، بیوی یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ تم نے سوچا بھی ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہو، اور اتنی بہت سی اشرفیوں کو گننے میں تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ میں گڑھا کھود کر اشرفیاں اس میں دبا دیتا ہوں، ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ بیوی بولی، لیکن ہمیں تھوڑا بہت اندازہ تو ہو کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے۔ صحیح، وہ گننا چاہتی ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ گڑھا کھود کے دبا دوں اور تھوڑے تھوڑے نکالتے رہیں اور خرچ کرتے رہیں۔ اور وہ کیا چاہتی ہے؟ پتہ تو چلے یہ ہیں کتنے۔ صحیح ہے، یہ جان کے دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میں جا کر کسی پڑوسن سے چھوٹی ترازو لے کر آتی ہوں، تم گڑھا کھودو، میں اتنی دیر اشرفیاں تولتی رہوں گی۔ علی بابا نے کہا، اشرفیاں تولنے یا گننے کا کچھ حاصل نہیں، جو مل گیا اسے غنیمت سمجھو، لیکن اگر ارادہ کر ہی لیا ہے تو تم جانو تمہارا کام، مگر خبردار اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔
بیوی باز نہ آئی. دیکھا آپ نے کیا کرا, بیوی نے نقصان کیا نا. بیوی باز نہ آئی, کیا کرا بیوی نے؟ بیوی باز نہ آئی اور منمانی کرنے کے لیے قاسم کے گھر چلی گئی. قاسم کون ہے؟ اس کا بھائی ہے جس کے پاس بہت دولت ہے. ہاں, بیوی باز نہ آئی اور منمانی کرنے کے لیے قاسم کے گھر چلی گئی جو پاس ہی تھا. قاسم تو نہ ملا, قاسم کی بیوی گھر پر تھی. علی بابا کی بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ترازو چاہیے. بابا جی نے پوچھا کہ تمہیں بڑی ترازو درکار ہے یا چھوٹی؟ علی بابا کی بیوی نے جواب دیا چھوٹی ترازو سے کام چل جائے گا. بابا جی نے کہا بالکل ٹھیک, ذرا ٹھہرو میں ترازو لے کر آتی ہوں. قاسم کی بیوی نے جا کر ترازو تو ڈھونڈ نکالی, لیکن اسے معلوم تھا کہ علی بابا تو بہت غریب آدمی ہے. سوچا کہ کسی طرح پتہ چلانا چاہیے کہ علی بابا کی بیوی کو کون سا اناج تولنا ہے. اس نے ترازو کے پلڑوں کے نیچے تھوڑی سی چکنائی لگا دی, چپکنے والی چیز لگا دی. پھر ترازو لا کر علی بابا کی بیوی کے حوالے کی اور دیر لگانے کی معافی یہ کہہ کر چاہی کہ تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوئی. علی بابا کی بیوی نے گھر آ کر ترازو سنبھالی اور اشرفیاں تول تول کر الگ الگ ڈھیر کرنے لگی. یہ دیکھ کر بڑی خوش تھی کہ اتنی بہت سی اشرفیاں مفت میں ان کے ہاتھ آ گئی ہیں. اس نے علی بابا کو جو گڑھا کھود چکا تھا بتایا کہ سونے کا کل وزن کتنا ہے. ادھر تو علی بابا گڑھے میں اشرفیاں دبانے میں مصروف تھا, ادھر اس کی بیوی بھاوج کو یہ جتانے کے لیے کہ وہ قول کی سچی اور کتنی خیال رکھنے والی ہے ترازو لوٹانے چلی گئی. اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ ترازو کے پلڑے میں اشرفی چپکی ہوئی ہے. جا کر کہنے لگی دیکھو بہن, تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا, میں ترازو واپس کرنے آئی ہوں, تمہارا بہت بہت شکریہ. علی بابا کی بیوی کے جاتے ہی قاسم کی بیوی نے جلدی سے ترازو کو الٹ کر دیکھا تو ایک پلڑے کے نیچے اشرفی چپکی ہوئی نظر آئی. اس کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی سانس باہر رہ گئی. اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی, کہنے لگی ہائے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں, علی بابا کے پاس اتنا مال ہے کہ تولنے کی ضرورت پڑ گئی. اس بدبخت کو اتنی اشرفیاں کہاں ملی. بس یہاں پر ہم کہانی ختم کریں گے آج کی, ٹھیک ہے, اور باقی کہانی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کو آف کریں.